مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد روی عن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایضا فی ذلك ما حدثنا ابو بکر۔ یہاں سے وہ احادیث پیش کرنے جا رہے ہیں صاحب کتاب کہ جو اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی ان کی طرف سے بھی ایسی روایتیں ہیں کہ جو اس بات کو بتا رہی ہیں کہ مرد کے لیے ریشم حرام ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اس سلسلے میں 4 صحابہ کرام سے امام ابو جعفر طحاوی نے 4 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی روایتیں اس میں پیش کی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبداللہ بن عمر، ان 4 نفوس سے روایتیں ذکر کی ہیں امام موصوف نے۔ اور سب سے پہلا جو روایت کا معاملہ ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پیش کی ہے، اور اس حضرت عمر بن خطاب کی روایت کو 2 صحیح طریقوں سے تخریج کیا ہے۔ پہلا طریق جو ہے ابو بکرہ بکار قاضی کا ہے، جس کو حدثنا ابو بکرہ کہا ہے۔ پھر کہا حدثنا وہب، یہ وہب بن جریر ہیں، وہ کہتے ہیں حدثنا شعبہ، وہ روایت کرتے ہیں سعد بن ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف قرشی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد ابراہیم سے ان عمہ اسماعیل بن عبد الرحمن دخل مع عبد الرحمن علی عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ سعد کے چچا، سمجھے، یعنی ابراہیم کے چچا، عن ابیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں نا سعد، اور ان کے والد ابراہیم ہیں، تو ابراہیم کے چچا ان کے چچا یعنی حضرت سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن کے چچا اپنے والد عبد الرحمن کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وعلیہ قمیص من حریر، جبکہ ان کے جسد اقدس پر، جسم پر ریشم کا کرتا تھا۔ وقلبان من ذہب، قلبان یہ قلب کی تثنیہ ہے، قاف کے ضمے اور لام کے سکون کے ساتھ، اس کا معنی ہے السوار، سونے کے کنگن۔ تو ان کے جسم پر ایک ریشم کا کرتا اور 2 سونے کے کنگن تھے۔ فشق القمیص،
تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کرتے کو چاک کر دیا اور دونوں سونے کے کنگن کو الگ کر دیا اور کہا اذهب الی امیک، اپنی والدہ کے پاس لے جاؤ۔ تو یہ پہلا طریق تھا حضرت عمر بن خطاب کا صحیح طریق، اور اس کو ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں ابن ادریس کے حوالے سے مطلب یہ ہے کہ روایت کیا ہے۔ تو اس اثر میں حضرت اسماعیل بن عبد الرحمن جو ان کے چچا تھے، ان کے جسم پر ریشم کا کرتا جب دیکھا حضرت عمر نے تو مطلب یہ ہے کہ پھینکنے کا حکم ارشاد کیا، اور 2 سونے کے کنگن۔ تو مطلب بلکہ مصنف عبد الرزاق میں جو اس کو ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف کے اندر جو ذکر کیا، اس میں تو یہ ہے کہ جب حضرت عمر کی بارگاہ میں ہم پہنچے تو آپ نے یہ فرمایا انکم جئتمونی فی زی اہل الشرک، تم مشرکین کے لباس پہن کر کے میرے پاس آئے ہو، اور اللہ نے تم سے اگلے لوگوں کے لیے موٹا ریشم اور پتلا ریشم کچھ بھی پسند نہیں فرمایا۔ سمجھ میں بات آئی؟ دوسرا اثر دیکھیے، حدثنا ابو بکرہ، حدثنا ابو احمد، تو حدثنا ابو احمد فرماتے ہیں قال حدثنا مسعر عن وبرہ بن عبد الرحمن عن عامر بن سوید بن غفلہ قال لقینا عمر رضی اللہ عنہ وعلینا من ثياب اہل فارس او قال کسرى فقال برح الله هذه الوجوه فرجعنا فألقيناها ولبسنا ثياب العرب فرجعنا إليه فقال أنتم خير من قوم أتوني وعليهم ثياب قوم لو رضيها الله لهم لم يلبسهم إياها لا يصلح أو لا يحل إلا إصبعين أو ثلاثا أو أربعا يعني الحريرة۔ یہ دوسرا طریق ذکر کیا، یہ بھی ابو بکرہ سے ہے، اور ابو احمد کا پورا نام محمد بن عبداللہ بن زبیر الکوفی ہے، اور مسعر یہ بن کدام ہے، اور وبرہ بن عبد الرحمن المسلی ہے یہ، اور عامر شعبی ہے، اور سوید بن غفلہ۔ تو اس حدیث پاک میں دیکھیے یہ کہا گیا، سوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا، اور ہم پر اہل فارس کے کپڑے تھے، یعنی ہم اہل فارس کے کپڑوں کے طرح کپڑے زیبتن کیے ہوئے تھے، ریشم کے کپڑے، یعنی کیونکہ اہل فارس ریشم کے کپڑے پہنتے تھے، یا یہ کہا کسرا، یعنی کسرا کے کپڑے زیبتن کیے ہوئے تھے، یہ شک راوی ہے عامر بن سوید بن غفلہ کی طرف سے۔ فقالا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا برح اللہ هذه الوجوہ، برح یہ تشدید کے ساتھ ہے، اور اس کا جو ثلاثی ہے وہ براحہ ہے، زالہ کے معنی میں، اور کہا جاتا ہے برح به تبریحا، یہ اس وقت بولا جاتا ہے اذا شق علیہ، اور تبریح کی جو اصل ہے المشقت والشدت، تبریح کی اصل ہے مشقت اور شدت، اور اس جملے کا خلاصہ یہ ہے، یعنی یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے
ان حضرات کے خلاف دعا ہے، اس وجہ سے کہ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں وہ حضرات جبارین، مترفین اور اکڑ میں رہنے والے بادشاہوں کے کپڑے زیب تن کر کے آئے تھے، تو ان کا اس انداز میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر آنا یہ آپ کے غضب کو بڑھانے کی دلیل ہے۔ تو آپ نے دیکھ کر یہ کہا کہ برح اللہ ہذہ الوجوہ، اللہ تبارک و تعالی ان چہروں کو مشقت اور شدت میں مبتلا کرے۔ جب ہم نے یہ جملہ سنا اور ہم سمجھ گئے کہ کپڑوں کی وجہ سے آپ یہ دیکھ کر کے ہمیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ ریشم کے کپڑے تھے جو اہل فارس و کسریٰ پہنتے تھے، تو فرجعنا، ہم واپس ہوئے، تو واپس ہو کر ہم نے ان کپڑوں کو اتارا اور ہم نے عرب کے کپڑے زیب تن کیے، جیسے اہل عرب کپڑے پہنتے ہیں وہ کپڑے پہن کر ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پھر واپس ہوئے۔ فرجعنا الیہ، تو پھر دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ تم ان لوگوں سے بہتر ہو جو ابھی میرے پاس حاضر ہوئے تھے، اور ان کے بدنوں پر ایسے لوگوں کے کپڑے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ان کپڑوں سے خوش ہوتا، سمجھے، اگر اللہ کو وہ کپڑے پسند ہوتے ان کے لیے تو لم یلبسہم ایاہ، سمجھے، تو مطلب اللہ تبارک و تعالی کو وہ کپڑے مطلب یہ ہے کہ اگر پسند ہوتے تو وہ ضرور مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اس کو زیب تن کر کے جب آتے تو ان کو وہ نہ پہنتے، اگر وہ اللہ کی پسند ہوتے تو پہنتے اور اگر نہ پسند ہوتے تو نہیں پہنتے۔ تو لا یصلح او لا یحل، وہ اس قابل نہیں ہے یا وہ حلال نہیں ہے مگر 2 انگلیوں کی مقدار یا 3 کی یا 4 کی، یعنی ریشم، سمجھے کہ نہیں؟ تو ان کپڑوں کو وہ کبھی نہ پہنتے۔ تو یہ دوسرا اثر حضرت عمر بن خطاب کا سوید بن غفلہ کے حوالے سے مطلب یہ ہے کہ ذکر کیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ حدثنا ابو بکرہ، یہ حضرت علی کا سے جو روایت ہے اس کو بھی امام طحاوی نے صحیح سند کے ساتھ تخریج کیا ہے، اور ابو بکرہ بکار قاضی سے روایت کیا ہے تخریج میں۔ قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفیان عن اسماعیل بن سمیع عن مسلم، تو عن مسلم بن عمران البطین عن ابی عمر السیبانی، تو ابو عمر سیبانی یہ سین مہملہ کے ساتھ ان کا نام زرعہ ہے، اور ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں اس کو ذکر کیا ہے۔ تو کہتے ہیں عمر سیبانی، ابو عمر سیبانی کہتے ہیں کہ رأى علی بن ابی طالب علی رجل جبۃ فی صدرہ لبنہ من دیباج، لبنہ یا لبنہ بکسر اللام، یہ لبنہ بکسر اللام و سکون الباء ہے، لبنتن، ایسا رقعہ کہ جو یعنی پیوند، ایسا پیوند کہ جو کرتے کے گریبان کی جگہ کام کرتا ہے، اور جبے اور کرتے کے گریبان کی جگہ جو کام کرتا ہے وہ پیوند، اس پیوند کو لبنہ کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ فرمایا ابو عمر سیبانی نے کہ حضرت علی بن ابی طالب نے ایک ایسے شخص کے جسم پر ایک ایسا جبہ دیکھا کہ جس کے سینے میں، سینے کے مقام میں موٹے اور کھردرے ریشم کے
کرتے کے گریبان کا پیوند تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ جس کے بدن پر ایسا جبہ تھا کہ جس کے سینے کی جگہ میں موٹے اور کھردرے ریشم کے کرتے کے گریبان کی جگہ کا پیوند تھا، وہ اس کے جسم پر جبہ دیکھا۔ تو دیکھنے کے بعد یعنی کل ملا کر کے اس کے جبے کے سینے کی جگہ میں موٹے ریشم کا پیوند لگا ہوا تھا، لبنۃ من دیباج، موٹے اور کھردرے ریشم کا پیبند لگا ہوا تھا اس جبے میں۔ فقال له علی رضی اللہ عنہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا، ما ھذا الشیء الذی تحت لحیتک، یہ تمہاری داڑھی کے نیچے جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ فجعل الرجل ينظر، تو وہ شخص دیکھنے لگا۔ تو اس مرد نے حضرت علی سے کہا، یہ تو موٹا اور کھردرا ریشم ہے۔ انما یعنی الدیباج، یہ ہے۔ حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابراہیم بن بشار، تو یہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے جو روایت ہے وہ شروع ہو رہی ہے، تو اس کو بھی صحیح سند کے ساتھ امام طحاوی نے ذکر کیا۔ ابو بکرہ کا بارہا بیان ہو چکا ہے۔ ابراہیم بن بشار یہ رمادی ہیں اور یہ شیخ ابی داود ہیں۔ عن سفیان بن عیینہ، وہ سفیان بن عیینہ سے روایت کرتے ہیں۔ عن عمر، اور وہ عمر سے، اور عمر سے مراد عمر بن دینار مالکی ہے، اور وہ صفوان بن عبداللہ بن صفوان بن امیہ سے، کہ صفوان بن عبداللہ بن صفوان بن امیہ کہتے ہیں کیا؟ اور ابن عامر ایک راوی ہیں اس میں آ رہے، استأذن سعد بن ابی وقاص علی ابن عامر۔ تو ابن عامر یہ میں بتاؤں یہ کون ہے؟ ابن عامر یہ عبداللہ بن عامر بن قریظ بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی العبشمی ہیں، اور یہ حضرت عثمان بن عفان کے خالہ ماموزاد بھائی ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں پیدا ہوئے اور بچپنے میں سرکار کی بارگاہ میں لائے گئے۔ تو آپ نے دیکھ کر فرمایا یہ تو ہماری طرح ہے، اور آپ نے ابن عامر کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، اور حضرت عبداللہ ابن عامر بن قریظ اس کو نگلنے لگے آپ کے لعاب مبارک کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ یعنی پانی پینے کی جگہ، مطلب اس کے لیے آسان ہو، ہر انسان کے لیے یہ مفید ہوگا جس کو پانی پینے کی ضرورت ہوگی۔ تو جہاں بھی یہ جس زمین پر بھی یہ قدم رکھتے تھے تو پانی وہاں ظاہر ہو جاتا تھا، اور یہ بہت زیادہ کریم تھے۔ اور حضرت عثمان نے بصرے کا ان کو مطلب 29 ہجری میں گورنر مقرر کیا تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بعد، اور ان کو والی بلاد فارس کا والی بنایا تھا حضرت عثمان بن ابی العاص کے بعد۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بصرے کا 4 یا 5 مرتبہ، مطلب یہ ہے کہ 4 سال یا 5 سال، اور ایک روایت کے مطابق 20 سال والی کیا، اور خراسان اور اطراف فارس و سجستان اور کرمان و زابلستان سب کو انہوں نے فتح کیا، اور یعنی جیوش کو بھیجا تو سارے فتوحات انہی کے سپردگی میں ہوئی، اور انہی کی ولایت میں کسریٰ کا قتل ہوا اور اس کو بھی انہوں نے فتح کیا۔ تو ابن عامر نے نیشا پور سے عمرے کا احرام باندھا اللہ کے شکر میں کہ ان کے ہاتھ پر فتح ہوئی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس طریقے سے ان کی یہ مختصر سی تفصیل میرے ذہن میں تھی جو آپ کو بتائی۔ تو فرماتے ہیں استأذن سعد بن ابی وقاص علی ابن عامر وتحتہ مرافق من حریر۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت عبداللہ بن عامر سے اجازت مانگی، اور جبکہ تحتہ کی ہا ضمیر
متصل کا مرجع ابن عامر، اور مرافق یہ مرفق کی جمع ہے، اور مرفق بکسر المیم کی جمع ہے، یعنی مرفقہ کی جمع، اور یہ ریشم لگا ہوا تکیہ جس پر گال لگا کر سوتا ہے آدمی، تو یہ وہ تکیہ ہے جو جس میں ریشم ہو اور رخسار ٹیک کر انسان اس کو مطلب یہ ہے کہ سوتا ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے مطلب حضرت عبداللہ ابن عامر سے اجازت مانگی، جبکہ ان کے نیچے ریشم کے کچھ تکیے تھے، مرافق من حریر، یعنی ریشم کے کچھ وہ تکیے جس پر رخسار لگا کر وہ لیٹے ہوئے تھے، ایسے آرام دہ ریشم کے تکیے ان کے نیچے تھے۔ فَأَمَرَ بِهَا فَرُفِعَتْ، تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے ان ریشم کے تکیوں کو ہٹانے کا حکم دیا ابن عامر کو کہ اس کو ہٹائیے، ریشم لگا ہوا ہے۔ فرفعت، تو وہ مرافق جو ریشم کے تکیے تھے وہ ہٹا لیے گئے۔ فدخل علیہ سعد، تو حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت عبداللہ بن عامر بن قریظ کی بارگاہ میں کے پاس تشریف لائے۔ وعلیہ مطرف شطرہ حریر، مطرف میں آپ کو بتاؤں، مطرف بکسر المیم وضمھا، مطرف بھی پڑھا گیا ہے اور مطرف بھی پڑھا گیا ہے، اور مطرف بھی، یعنی بتثلیث المیم، تینوں حرکتوں کے ساتھ، میم پر تینوں حرکتیں ہیں، مطرف، مطرف، مطرف۔ اور یہ دھاری دار ریشمی چادر ہوا کرتی ہے، الثوب الذی فی طرفیہ علمان، اور میم اس میں زائدہ ہے، تو یعنی دھاری دار وہ کپڑا جس میں دو دھاری ریشم کی ہوں، دھاری دار ریشمی چادر کو مطرف کہا جاتا ہے، یا چوکور دھاری دار ریشمی کپڑا۔ اور شطر کا معنی آدھا، سمجھے کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص ان کے پاس تشریف لائے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے جسم پر مطلب دھاری دار ایسی چادر، ایسی دھاری دار ریشمی چادر پڑی ہوئی تھی کہ جو آدھی ریشم کی تھی، شطرہ حریر، کہ جو آدھی کیا تھی؟ ریشم کی تھی۔ فقال لہ ابن عامر، تو عبداللہ بن عامر نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا، یا ابا اسحاق، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی کنیت ہے، اے ابو وقاص، استأذنت علی وتحتی مرافق من حریر فامرت بها فرفعت یا فرفعت، اے ابو اسحاق، تو نے مجھ سے یا آپ نے مجھ سے اجازت مانگی، اور میرے نیچے ریشم کے کچھ آرام دہ تکیے تھے، تو آپ نے ان تکیوں کو ہٹانے کا حکم صادر کیا تو میں نے ہٹا دیا۔ تو فرمایا نعم الرجل انت یا ابا عامر، حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا سنتے ہی، اے ابو عامر، تم کتنے اچھے مرد ہو، کیا ہی اچھے شخص ہو تم اے ابو عامر۔ ان لم تکم من الذین قال اللہ عز وجل اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، اگر تم ان لوگوں میں سے نہ ہو کہ یعنی اللہ عز وجل نے جو فرمایا کہ تم نے اپنی دنیا کی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں برت لی، ختم کر لی، اور تم ان سے برت لیے، یعنی تم نے اپنی دنیاوی زندگی میں اپنی پاکیزہ چیزیں تم لے گئے، ختم کر دی، اور تم نے ان کو اچھی پاکیزہ چیزوں کو برت لیا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اے ابو عامر، اگر تم ریشم دنیا میں استعمال کر لو گے تو آخرت میں تم کو اس کا یعنی اس سے تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، یا جس نے دنیا میں ریشم برت لیا تو آخرت میں اس کا
کوئی یعنی حصہ نہیں ہے۔ لأن اضطجع، لام یہ ابتدا کا ہے اور تاکید کے لیے ان مصدریہ ہے اور یہ محل رفع میں ہے ابتدا کی بنیاد پر، اور اس کی خبر ان کا ارشاد احب الیہ ہے۔ لأن اضطجع علی جمر الغضا، یہ غضا جو ہے شجر کا نام ہے، جمر الغضا کیونکہ وہ اس کی آگ بہت مضبوط ہوتی ہے اور اس کی آگ ایک دم بجھتی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص کہ یعنی آگ کے پیڑ پر چت لیٹنا مجھے زیادہ محبوب ہے اس بات کی بنسبت کہ میں ریشم کے نرم تکیوں پر اپنا رخسارہ رکھ کر لیٹوں۔ فرماتے ہیں فہذا علیک مطرف، حضرت ابو عامر نے کہا کہ یہ آپ کے جسم پر جو ریشمی دھاری دار چادر ہے، شطرہ خزن، کہ جس کا مطلب آدھا حصہ ریشم اور اون کا ہے اور آدھا حصہ ریشم کا ہے، تو فرمایا انما یلا جلدی منہ الخز، یعنی اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں الخز اور القز، قزن کا معنی مطلقاً ریشم کا کپڑا آتا ہے اور خزن یہ وہ کپڑا آتا ہے جس میں اون بھی مطلب یہ ہے کہ ملی ہوئی ہو۔ الخز بفتح الخاء وتشدید الزاء المعجمتین الثوب المنسوج من الصوف والحریر، یعنی جو کپڑا اون اور ریشم سے بنا گیا ہو۔ اور انما یلی جلدی منہ الخز، اس سے کچھ لوگوں نے یہ دلیل قائم کی ہے اس جملے سے کہ ریشم کا پہننا جائز ہو جبکہ وہ یعنی قماش کے اوپر ہو اور اس سے اس کا چمڑا بالکل بس نہ کرتا ہو، یعنی ریشم سے اگر انسان کی جلد ٹچ نہیں ہو رہی ہے تو کچھ لوگوں نے یہ استدلال کیا کہ اس ریشم کو پہننا جائز ہے۔ اسی لیے حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ انما یلی جلدی منہ الخز، یعنی میرے ریشم سے جو ٹچ ہو رہی ہے وہ یعنی میرا چمڑا ٹچ جو ہو رہا ہے وہ اون سے ہو رہا ہے، ریشم سے نہیں، ریشم میرے چمڑے کے قریب ہے۔ تو اس اثر سے بھی حضرت سعد بن ابی وقاص کے اثر سے بھی پتہ چلا کہ مرد کے لیے ریشم حرام ہے۔ حدثنا ابو بکرہ، یہاں سے حضرت ابن عمر والے اثر ذکر کر رہے ہیں۔ حدثنا ابراہیم قال حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار عن طلق بن حبیب، سمجھ میں آئی بات؟ تو طلق بن حبیب کہتے ہیں کہ قلت لابن عمر، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا ارأیت ھذا الذی تقول فی الحریر، ذرا بھلا بتاؤ آپ اس کے بارے میں یعنی ریشم کے سلسلے میں جو کہتا ہے، یعنی ریشم کی بابت آپ کی کیا رائے ہے؟ ارأیت، ذرا بتاؤ کہ ریشم کے سلسلے میں آپ کا کیا فرمان ہے؟ اشیء سمعتہ من رسول اللہ، کیا آپ نے کچھ اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یا اللہ کی کتاب میں کچھ پایا ہے؟ تو کہا ما وجدتہ فی کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب میں اس کو نہیں پایا اور نہ ہی اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ ہاں میں نے اہل اسلام کو دیکھا ہے کہ اس کو ناگوار سمجھتے ہیں۔ حدثنا سلیمان بن شعیب حدثنا الخصیب قال حدثنا یزید بن زریع عن عبداللہ بن عون، حضرت حسن سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں دخلنا علی ابن عمر رضی اللہ بالبطحاء، ہم حضرت ابن عمر کی بارگاہ میں بطحا میں آئے تو ایک مرد نے ان سے کہا یہ ہمارے کپڑے ان میں ریشم ملا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا دعوہ قلیلہ و کثیرہ، اس کے قلیل کو بھی چھوڑو اور اس کے کثیر کو بھی چھوڑ دو۔ تو قلیلہ اور کثیرہ پر نصب ضمیر منصوب کی بنیاد پر ہے، یہ دونوں اسی سے بدل ہیں، تو مبدل منہ منصوب تو بدل بھی منصوب۔ تو ان تمام آثار سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جناب چاروں نفوس حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبداللہ ابن عمر، ان چاروں کی روایتوں سے یہ پتہ چلا کہ مرد کے لیے ریشم کیا ہے؟ حرام ہے۔ امام ابو جعفر طحاوی نے اس کو مطلب اپنی کتاب میں پورے طور سے